بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے سبق میں ہمارا سفر چل رہا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون ملعون کی داستان کے ساتھ۔ آج کا ہمارا سبق، فرعون نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت کے بارے میں سوال کیا۔ کیوں کیا، اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال فرعون وما رب العالمين قال فرعون وما رب العالمين۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء آیت مبارکہ ہے 23۔ رب کائنات فرماتے ہیں، قال کہا فرعون نے، وما اور کیا ہے، رب العالمین رب العالمین یعنی تمام جہانوں کا مالک۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ فرعون کہنے لگا کہ رب العالمین کیا چیز ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یقول تعالی مخبرا عن کفر فرعون و تمردہ و طغیانہ و جحودہ، کہ رب کائنات نے یہاں فرعون کے کفر، اس کی سرکشی، اس کے تمرد اور اس کے تکبر کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، اس لیے کہ اس نے تو لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ ما علمت لکم من الہ غیری۔ سورۃ القصص کی 38ویں آیت مبارکہ ہے کہ اس نے تو اپنی قوم سے یہ بات کہی تھی کہ میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ اور پھر سورہ زخرف کی 54ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات فرماتے ہیں، فاستخف قومہ فاطاعوہ۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے اسی داستان کے سلسلے میں ہمیں بتا دیا کہ یہ بدبخت فرعون جو تھا، اس کی صورتحال یہ تھی کہ وہ اس بات سے خائف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معبود برحق کی عبادت کرنا شروع کر دے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ قوم فرعون پختہ عقیدہ رکھتی تھی، جس طرح میں آگے جا کے بیان کروں گا کہ اندھے عقیدت مند آج بھی اسی راستے پر چل رہے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ فرعون کے علاوہ اور کوئی مالک نہیں ہے۔ تو جب فرعون موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی رسول رب العالمین، سورہ زخرف کی 46ویں آیت مبارکہ ہے، تو یہاں پر فرعون گھبرا گیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کہنے لگا، ومن ھذا الذی تزعم انہ رب العالمین غیری، یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ فرعون کے علاوہ کوئی اور بھی رب ہے۔ اور امام سدی فرماتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ پیچھے گزری ہے 49ویں اور 50ویں آیت مبارکہ، قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے یہی سوال کیا کہ اے موسیٰ، تمہارا اور تمہارے بھائی کا رب کون ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی پیاری بات ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی، فرماتے ہیں ومن زعم من اہل المنطق وغیرہم ان ھذا سؤال عن الماہیہ فقد غلط۔ جس منطقی کے دل و دماغ میں یہ بات ہے نا کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی ماہیت کے بارے میں سوال کیا، یہ اس کی غلطی ہے، اس لیے کہ ماہیت کے بارے میں تو تب وہ سوال کرتا جب اللہ کے وجود کا قائل ہوتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا ہی انکاری تھا۔ اور اپنے اسی عقیدے کو ظاہر کرتا تھا، اور ہر ایک کو یہی عقیدہ اس نے
سمجھا رکھا تھا کہ بھئی صاف اور سیدھی بات ہے، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے حسب معمول سب سے پہلے تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہی کی بات کو آگے بڑھایا، اور بڑھانا بھی چاہیے۔ بلا شبہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ اور مقام ہے۔ تو اہل علم نے یہ لکھا ہے، خاص طور پر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں، امام بقائی نے نظم الدرر میں، کہ فرعون رب کائنات کے وجود کا ہی انکاری تھا، کہ اے موسیٰ وہ کون ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے، اور کون ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، یہ تو انشاءاللہ ہمارے کل کے سبق کا موضوع ہے، لیکن بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ واحد تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس مسئلے کو ٹھپ کر دیا، بند کر دیا، ختم کر دیا کہ بھئی ایک قبطی میرے ہاتھوں قتل ہوا تھا، وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس وقت ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں اس طرف آ جاؤ، تو فرعون اس طرف آ گیا، اور اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے یہ سوال کر دیا کہ اے موسیٰ کس رب کی بات کر رہے ہو؟ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے کچھ دلائل دیے، وہ آنے والے سبق کا موضوع ہے، لیکن یہاں پر ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ یہاں پر ما جو ہے یہ کسی چیز کی حقیقت، اس کی ماہیت کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، اور فرعون نے اپنی بدترین جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا، اور یہ ما بے شک استفہامیہ ہے، جس طرح کے میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ فرعون کہہ رہا ہے وما علمت، فرعون کہنے لگا ما علمت لکم من الہ غیری۔ یہاں پر فرعون نے یہ نہیں کہا کہ مر رب العالمین، تمہارا رب کون ہے، کہنے لگا ما رب العالمین، تمہارا رب ہے کیا۔ تفسیر الخازن اور تفسیر النصفی میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ تفسیر احسن البیان میں رقم طراز ہیں کہ اس نے یہ سوال موسیٰ علیہ السلام سے بطور دریافت کے نہیں بلکہ جواب کے طور پر کہا تھا، اس لیے کہ اس کے دعوے کے مطابق تو کائنات میں اس کے علاوہ کوئی اور معبود تھا ہی نہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خاکم بدہن، نقل کفر کفر نہ باشد۔ جس طرح آج ایک بدبخت اٹھ کر بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں یہ کہتا نا کہ فلاں تو شیئی کوئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ فرعون بھی کچھ اسی قسم کی سوچ کا مالک تھا کہ کیا ہے تمہارا رب، رب تو میں ہوں نعوذ باللہ من ذالک، عبادت تو میری ہونی چاہیے۔ تو یہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے عبارت کی شدت پر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے تئیں اس ظالم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو خاموش کروانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، یہ ہے ہمارے انشاءاللہ آنے والے سبق کا موضوع۔ آج کا سبق یہیں پہ روک رہا ہوں، اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔